الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آگے بڑھ جائیں ساتھی، پہلی صف میں آ جاؤ، سائیڈ میں جو بیٹھے ہیں سامنے آ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان پڑھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کے اندر سیرت پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے جمعہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی گئی تھی، آپ کی ولادت سے لے کر نبوت تک، نبوت ملنے کے بعد کیا حالات پیش آئے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسی مشکلات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ جب آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں گے اور آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے
تو آپ کی جو مکی زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد، یہ 13 سالہ زندگی ہے. یہ مکی زندگی جو نبوت کے بعد میں 13 سالہ زندگی ہے، یہ زندگی بڑی مشکلات، بڑے حالات، بڑی پریشانیاں اور بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو. روایات میں آتا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نبوت سے سرفراز فرمایا. 40 سال سے جو پہلے کی زندگی ہے یہ معاشرے کے سامنے ہے، سوسائٹی کے سامنے ہے. جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو مکے کے اندر لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے. اپنی امانتیں محمد کے پاس رکھواتے تھے اور مکے کا ہر فرد آپ کو عزت اور مقام دیا کرتا تھا. اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں سے بڑھ کر وہ آپ کا احترام کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ کو نبوت ملی اور نبوت کے بعد میں آپ نے 3 سال تک پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. 3 سال تک. سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی ہے یہ عورتوں میں سے ایک عورت ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجہ کے بعد آپ کے خاندان میں سے آپ کے چچیرے بھائی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صرف 9 سال کی عمر تھی اس وقت میں، اور نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ کی عمر 40 سال ہے اور علی کی عمر 9 سال ہے. آپ نے علی سے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. علی کہنے لگے یہ تو ایک نئی چیز ہے، میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کروں گا اور صبح تمہیں جواب دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مشورہ نہیں کرنا ہے، ابھی تک میری یہ دعوت کا کام خفیہ ہے تو اس کو خفیہ ہی رکھنا ہے، اس کو پوشیدہ ہی رکھنا ہے. اگر تمہارا دل کھل جائے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، تو تم اسے قبول کر لو، اور اگر تمہارا دل نہیں کھلا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اس کو آپ تک ہی رکھنا، آگے کسی کو بتانا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں جب رات کو سویا اللہ نے میرے سینے کو ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دیا. صبح اٹھ کر کے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے. آپ کے پاس آ کر کے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت علی ایمان لانے کے بعد 1 سال تک ابو طالب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ علی محمد کے دین میں داخل ہو چکا ہے. 1 سال کے بعد میں حضرت علی کو ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کہنے لگے 1 سال ہو گئی ہے میں نے محمد کے ہاتھ پر دین قبول کر لیا ہے، اور یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. ابو طالب نے کہا اگر تو نے محمد کی بات کو مان لیا ہے اور اس کے نئے دین کو قبول کر لیا ہے تو تجھے مبارک ہو، میں تجھے اس کام سے روکوں گا نہیں. تم اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کے ساتھ اس کے دین میں شریک ہو جاؤ. پھر آپ کے متبنع بیٹے اسامہ بن زید جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے سامنے نبی نے دین پیش کیا، یہ نبی کے دین میں آئے.
جب آپ کے گھرانے کے 3 لوگ داخل ہو گئے، اب آپ نے اپنے سب سے گہرے دوست، سب سے پکے یار، نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ابو بکر سے آپ کی یاری پکی تھی، اور روایات میں آتا ہے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور تھا یہ جہالت کا دور تھا، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، بت پرستی عام تھی۔ اس دور کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے کبھی کسی غلط کام کے قریب نہیں گئے۔ اتنی آپ کی طبیعت کے اندر اور آپ کی فطرت کے اندر اللہ نے پاکیزگی کو اور نفاست کو رکھا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار بہت بلند تھے، اور ابو بکر بھی ان اخلاق سے اور ان اوصاف کے حامی تھے۔ جو جیسا ہوگا وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی اور یاری کرے گا۔ ہمارے عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی کا ایک شعر ہے، اگر تم کسی کی اخلاق اور عادات کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں پوچھو مت، وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دوستوں کو، ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھ لو۔ جیسے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوگا، وہ ویسا ہی ہوگا۔ ابو بکر نبوت ملنے سے پہلے بھی، آپ کو نبی جب نہیں بنایا گیا تھا، جب بھی ابو بکر کی نبی سے یاری تھی، ابو بکر نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور نبی کی اور ابو بکر کی بہت اچھی بنتی تھی۔ جب آپ کے گھرانے کے 3 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اب آپ نے اپنے یار غار ابو بکر کے سامنے ایمان کی اور توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ ابو بکر نے جیسے ہی سنا فوراً قبول کر لیا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھا، ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ تو تدبر کیا، غور و فکر کیا، سوچا، اس کے بعد ایمان میں داخل ہوا۔ ایک ابو بکر ایسا ہے، جیسے ہی میری زبان سے میں نے توحید کا کلمہ پیش کیا، ابو بکر نے بلا کسی تردد کے، بلا کسی رد کے، بلا کسی غور و فکر کے فوراً میں نے کلمے پر لبیک کہا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک آپ کے چھوٹے سے بھائی تھے جن کا کوئی معاشرے میں اثر نہیں تھا، ایک آپ کی بیوی تھی، وہ بھی عورت تھی، اس کا بھی معاشرے میں زیادہ کوئی اثر نہیں تھا، ایک آپ کے متبنع بیٹے تھے، وہ بھی نو عمر تھے، کم عمر تھے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ ابو بکر اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا ایک معزز فرد تھا، ایک با کردار فرد تھا، ایک باوقار آدمی تھا، جس کی بات لوگ سنا کرتے تھے، جس کی لوگ بات مانا کرتے تھے۔ جب ایسا آدمی ایمان میں داخل ہوا، ابو بکر کے ایمان لانے سے نبی کو بڑا سہارا ملا، ابو بکر کے ایمان لانے سے ایمان کی راہیں کھل گئی۔ پھر ابو بکر گئے اور لوگوں میں خفیہ طور پر دعوت شروع کی۔ صرف 3 دن کے بعد میں 12 آدمیوں کو لے کر آئے اور ان کو نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے ایمان قبول کروایا۔ اس طریقے سے یہ 3 سال تک ایمان کی دعوت خفیہ طور پر چلتی رہی، اور ان 3 سالوں کے اندر ایمان والوں کو کھلم کھلا عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجدوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہے، ایسا نظام نہیں تھا۔ اذان تو بہت بعد میں مشروع ہوئی ہے، مدنی دور کے اندر۔ ابھی تو مکی دور کے شروع کے 3 سال ہے، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر نبی اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب کچھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے اور ایمان والوں کی ایک اچھی تعداد ہو گئی، اب آپ نے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم کا گھر جو تھا
اس کو منتخب کر دیا کہ ایمان والوں کو نماز کے وقت میں ارقم کے گھر میں جمع ہونا ہے یا ہم سب نماز پڑھیں گے. اور ارقم صحابی کا گھر صفا پہاڑی کے اوپر تھا. پہلے صحابہ اکیلے تنا وادیوں میں چلے جاتے, پہاڑوں میں چھپ کر کے, غار کے اندر اور پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. پھر جب دار ارقم منتخب ہو گیا تو دار ارقم کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کا ذکر سیکھنا سکھانا اور نماز یہاں پر ہوا کرتی تھی. تو ارقم صحابی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کا جو قرآن سیکھنا سکھانا ہوتا تھا وہ حضرت ارقم کے گھر میں ہوا کرتا تھا. اسی لیے محدثین اور مفسرین جب مدارس کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان مدارس کا سلسلہ جا کر دار ارقم سے ملتا ہے. حضرت ارقم صحابی کا گھر یہ سب سے پہلا مسجد بھی بنا تھا, سب سے پہلا مدرسہ بھی بنا تھا, عبادت کی جگہ وہی بنا تھا صحابہ کے لیے. 3 سال کے بعد جب آہستہ آہستہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور لوگوں کے ایمان لانے کا مکے والے لوگوں کو پتہ چلنے لگا, اب آپ کی دعوت خفیہ نہیں رہی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محمد نے آہستہ آہستہ اپنا راستہ ہموار کر لیا ہے اور خفیہ طور پر کئی لوگوں کو اپنے ساتھ اس نے اپنے دین میں شریک کر لیا ہے. جب آپ کی دعوت لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی تو لوگ بھی کھلی مخالفت پر اتر آئے. اب آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھانے لگا, کوئی آپ کو گالیاں دینے لگا, کوئی آپ کو ستانے لگا. اللہ کی طرف سے اعلان آیا, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. اے نبی جی, آج تک جو آپ خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کر رہے تھے, لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے, توحید کی طرف بلا رہے تھے, اب آپ کی یہ دعوت خفیہ نہیں رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اس لیے اب آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ سے تم ایک سودا کر لو, زمین پر اللہ کے معاملے میں تم کسی سے ڈرو گے نہیں, آسمانوں پر اللہ تمہیں کمزور ہونے کا کبھی فیصلہ نہیں کرے گا. زمین پر رہتے ہوئے تمہیں اللہ کے فیصلے پر اٹل رہنا ہے. عرش پر اللہ تعالیٰ تیرے لیے فتح اور نصرت کے فیصلے فرمائے گا. جب نبی کو یہ اعلان ہوا, اے نبی جی اب آپ کو کھلم کھلا دعوت دینی ہے, اب آپ کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنی ہے, اب آپ کو علل اعلان لوگوں کو بلانا ہے کہ اے لوگوں, یہ لات, یہ منات, یہ عزا, یہ ثالثہ, یہ سب قرآن کے اندر ان مشرکین مکہ کے بتوں کے نام بتائے گئے ہیں. لات, عزا, منات, ثالثہ. اللہ نے فرمایا اعلان کر دو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے لات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے عزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے منات کی کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات والا, حیثیت والا, طاقت والا, قدرت والا, عزت والا, حکم والا, فیصلے والا میرا اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے, یکتا ہے. جب آپ کو یہ اعلان کرنے کا حکم ملا تو عربوں کے دستور کے مطابق, عربوں کا ایک دستور تھا, جب کوئی اہم پیغام دینا ہوتا تو وہ اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کے ایک آواز لگاتے تھے. اس آواز کو سنتے ہی جتنے بھی یہ قبیلے تھے مکے کے, یہ سب قبیلے اس پہاڑی کی وادی میں جمع ہو جاتے, اور پھر جس کو پیغام دینا ہوتا یہ وادی کے اوپر کھڑا ہوتا, باقی سب لوگ وادی میں نیچے رہتے. یہ اوپر والا پیغام دیتا, نیچے والے سنتے. آپ نے یہی طریقہ اپنایا, یہی طریقہ اختیار کیا. آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا, وا صباحا وا صباحا. اس آواز کو سنتے ہی مکے کے سب لوگ اس صفا پہاڑی کے پاس میں آ کر جمع ہو گئے.
جب سب مکے کے لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، اب آپ نے ان سے باتیں کی. آپ نے کہا اے مکے کے لوگوں، تم مجھے سب جانتے ہو. کہنے لگے ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہو، آپ آمنہ کے لڑکے ہو، عبداللہ کے لڑکے ہو، عبد المطلب کے پوتے ہو، ہم کیوں نہیں جانیں گے؟ 40 سال آپ کے ہمارے درمیان گزرے ہیں. پھر آپ نے ان سے پوچھا میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اس 40 سالہ زندگی میں میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میری تجارت بھی تمہارے سامنے، میرے اخلاق بھی تمہارے سامنے، میرے کردار کیریکٹر سب تمہارے سامنے ہے. کوئی ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر بتا دے کہ میری سفید کپڑوں پر، میری سفید چادر پر کسی کو کوئی داغ نظر آتا ہو تو کھڑے ہو کر بتا دے کہ محمد تجھ میں یہ عیب ہے، تجھ میں یہ کمی ہے، تو نے فلاں جگہ جھوٹ بولا، تو نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا، تو نے فلاں کے ساتھ مکر کیا، تو نے فلاں کے ساتھ فراڈ کیا. کوئی ایک بھی آدمی ایسا ہو جس سے مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کا حق کھایا ہو، وہ اٹھ کے بتا دے. سب بیک زبان ہو کر کہنے لگی جربناک کثیرا وجدنا فیک صدقا. اے آمینہ کے جائے، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے عبد المطلب کے نور نظر، اے مکے کے سردار، اے دو جہاں کے آقا، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، تجھے آزمایا، تیرے امتحان لیے، لیکن ہر موقع پر تجھے ہم نے سچا پایا، تجھے امانت دار پایا، تجھے وفادار پایا، تیرے اندر ہم نے کوئی کمی پائی نہیں. اب آپ کہنے لگے میں اگر تم سے کوئی بات کہوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ جب 40 سال تک ہم نے تجھے آزمایا، تیری زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے کبھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں پائی، تو نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا. تیرے کرتوت یہ ہے تو کمزوروں کے ساتھ مدد کرتا ہے، تو کسی غریب کے سہارا بنتا ہے، تیرے اوصاف اور اخلاق اتنے اچھے ہیں، تو ہم کیوں نہیں تیری بات مانیں گے؟ آپ نے کہا میں کہتا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ یہاں پر کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے محمد تم تو کہتے ہو کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ لشکر مجھے نظر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ یہ کہتے ہیں جو اوپر چڑھے تھے کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن تیری 40 سالہ زندگی کے اوصاف کو دیکھ کر ہم اپنی نگاہوں کو جھٹلا سکتے ہیں، تیری زبان کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نکلے یہ ہمیں ماننے میں نہیں آ رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں، نبی کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماننے میں نہیں آ رہا ہے، ہماری آنکھوں سے تو دکھ نہیں رہا ہے، لیکن تیری زبان سے جو نکلا ہے یہ سچ ہی ہوگا، اس لیے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اس ایک معبود کو مانو، ایک اللہ کو مانو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے. اور اگر اس ایک معبود کو ٹھکراؤ گے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم میں جلو گے. جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تو وہ لوگ جو کتنی گواہیاں دے رہے تھے اے آمینہ کے جائے، ہم نے 40 سال تک تیرا بار بار تجربہ کیا، ہم نے تجھے سچا پایا، امانت دار پایا، وہی کہنے لگے انت کذاب، انت ساحر، انت مجنون. اے محمد تو جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہو گیا ہے، تجھے کسی جن نے تجھ پر غلبہ کر لیا ہے.
ایسی باتیں کرنے لگے. صرف ایک کلمے کی وجہ سے، توحید کے کلمے کی وجہ سے سب لوگ آپ کے مخالف بن گئے. اور روایات میں لکھا ہے کہ مکے کے اندر ایک بازار تھا جس بازار کا نام تھا سوق ذو المجاز، بازار ذو المجاز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار میں جاتے اور ایک ایک فرد کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. جب آپ یہ بات کہتے ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا، یہ آپ کو پتھر بھی مارتا اور ان لوگوں سے کہتا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ بددین ہو گیا ہے، یہ تمہیں لات و عزا سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ تمہیں منات و ثالثہ سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں کوئی آن نہیں آنا، اس کی بات کوئی نہ ماننا، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور تمہیں بھی پھرنا چاہتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا، آپ پر مٹی پھینکتا اور لوگوں سے کہتا اس کی باتوں میں کوئی نہ آنا، یہ تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے، یہ تم سے سرداری چھین کر خود سردار بننا چاہتا ہے، تمہیں اپنا تابع بنانا چاہتا ہے. آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں دیتے، بس توحید کا کلمے کی تلقین کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے. جب آپ کی دعوت پر لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، اب ان قریش مکہ کی اور مشرکین مکہ کی پریشانی بڑھنے لگی. انہوں نے ایک مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. کون قتل کرے گا؟ ابو جہل کھڑے ہو کر کہنے لگا میں قتل کروں گا، ایک بڑا پتھر لے کے جاؤں گا، جب وہ سجدے میں جائے گا اس کو سر کو کچل کے رکھ دوں گا میں. دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے محمد، زمین پر کلمے کے بدلے میں تو کسی سے سودا نہ کرنا، عرش پر بیٹھ کر میں بھی تیری حفاظت کا کسی سے سودا نہیں کروں گا. تو زمین پر رہ کر کے بس کلمے کی بات کرنا، کلمے کو چھوڑنے کے بدلے میں کسی چیز پر جھکنا مت اور سودا مت کرنا. میں عرش پر بیٹھ کر تیری حفاظت کی گارنٹی لیتا ہوں، حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت تجھے زیر کر نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بیکا کر نہیں سکتی، بس تو کلمے کے بدلے سودا مت کرنا. جب ان کے مشورے کے اندر طے ہو گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور ابو جہل نے ذمہ داری لے لی محمد کو میں قتل کروں گا، دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت شریفہ کے مطابق بیت اللہ کے پاس میں آئے اور بیت اللہ کے پاس نماز کی نیت باندھی. ابو جہل نے دیکھا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، محمد کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی آپ کے قریب آیا یہ گھبرا کر کے اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور جا کر کے مشرکین کے جو جھمگٹا پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ہم تماشا دیکھیں گے ابو جہل کیسے قتل کرتا ہے، ان کے ساتھ جا کر ملا. اس کے چہرے کا رنگ اترا ہوا، یہ گھبرایا ہوا اور کانپ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ابو جہل؟ کہنے لگا میں محمد کو قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا اونٹ ہے جس جیسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس کا سر اتنا بڑا، اس کے جبڑے اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے دانت، اور اس نے منہ کھول کے مجھے یوں نگلنے کی کوشش کی، میں نے پیچھے ہٹ کر کے اپنی جان بچائی. یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی نبی کی. اللہ نے اس طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت کی اور پھر یہ دین آگے بڑھتا گیا اور لوگوں میں پھیلتا گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے بعد میں طائف کا سفر کیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے طائف کا سفر بتلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.